اسرائیل کا حشر نشر کر دیے ہے۔ اسرائیل میں اس وقت قیامت برپا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کے حملوں میں یہودی فوج کے چیتھڑے اڑ چکے ہیں۔ اسرائیل کے لوگ اسرائیل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل کی حکومت نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ مجاہدین کی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے جنگ بند کر دو۔ امریکہ کی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ آپ ہی کچھ کر دو۔ عرب دنیا سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ قطر اور ترکی کو کہا جا رہا ہے کہ حماس کو سمجھاؤ یہ جنگ روک دو۔ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا کہ کیسے مجاہدین یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ یہودی میڈیا آپ کو سچ نہیں بتائے گا، وہ صرف یہ بتائے گا کہ دیکھو کیسے اسرائیل نے بموں سے غزہ کو تباہ کر دیا ہے۔ 16 دن گزر گئے، 17واں دن ہے، غزہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اگرچہ غزہ میں 4,500 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں 8,000 سے زائد بم گرائے گئے ہیں۔ 25,000 عمارتیں تباہ کی گئی ہیں۔ 25 مسجدیں شہید کی گئی ہیں۔ عیسائیوں کا کنیسہ اور چرچ تباہ کیا گیا ہے۔ لیکن غزہ وہیں کا وہیں ہے۔ غزہ کے لوگوں کو داد دیجئے کہ جو بہادر ہیں، اپنے گھر بار انہوں نے نہیں چھوڑے۔ اسرائیل غزہ کو تباہ نہیں کر سکا۔ غزہ پر حملے کا قبضے کا جو پلان تھا وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے میرے سامنے اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہیں، جو خبریں ہیں وہ رکھنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے فلسطینی مجاہدین یہ جنگ جیت رہے ہیں اور کیسے اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی سب سے بڑی خبر ہے کہ 7 اکتوبر کو جب فلسطین کے مجاہدین نے غزہ سے آپریشن طوفان الاقصی، جہاد طوفان الاقصی شروع کیا، تو 7 اکتوبر کا دن اسرائیلی فوج کے لیے تباہ کن دن تھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کے دن جو اسرائیل کے یہودی فوجی ہلاک ہوئے تھے، ان کی لاشیں غلاف غزہ کے ان یہودی علاقوں سے ملی ہیں جہاں پر 7 اکتوبر کو مسلمان مجاہدین آئے تھے۔ ناظرین کرام، غلاف غزہ سے مراد غزہ کے اطراف میں واقع وہ علاقے ہیں جہاں پر یہودیوں نے اپنی 25 بستیاں تعمیر کر رکھی تھیں، اور مجاہدین اس وقت بھی غلاف غزہ کے ان علاقوں میں موجود ہیں۔ جی ہاں، غلاف غزہ کے ان علاقوں میں جو یہودی بستیاں جہاں پر تھی وہاں پر مجاہدین اب بھی موجود ہیں۔ بھیس بدلا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے کہ مجاہد کہاں ہیں اور کس طرح کی ان کا حلیہ ہے۔ یہ بات اسرائیل کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں۔ چنانچہ بعض یہودی بستیوں میں تو اسرائیل کا کنٹرول ہے، لیکن وہ مجاہدین کو نہیں تلاش کر پا رہے ہیں۔ تو 2,000 کے قریب مجاہدین تھے جو غزہ میں داخل ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے پہلی مرتبہ آج کلیم کر دیا ہے کہ مزید لاشیں غلاف غزہ کے ان علاقوں سے ملی ہیں جہاں پر مجاہدین آئے تھے، حماس کے القسام برگیڈ کے۔ تقریباً 20 سے زائد لوگ یعنی اسرائیلی یہودیوں کی لاشیں ملی ہیں، اسرائیلی یہودی فوج کی۔ تو مجموعی طور پر جو یہودی مسلمان مجاہدین کے حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد 320 سے بھی زائد ہو چکی ہے، 330 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور اگر مجموعی طور پر بات کروں تو 1400 سے زائد یہودی ہلاک ہوئے ہیں اور 4,000 کے قریب یہودی زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیلی یہودی فوج نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے مزید لوگ بھی مارے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی فوج نے زمینی حملہ کیا۔ خان یونس ایک علاقہ ہے غزہ کا، وہاں سے یہودی فوج نے چپکے سے غزہ کی جو باؤنڈری تھی، فینسنگ تھی، اسے کاٹ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ مجاہدین نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ نہ صرف 4 یہودی فوجی جہنم واصل کیے بلکہ کئی زخمی کیے، اور جو فوجی مزید آئے ہوئے تھے بارڈر میں داخل ہونے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور ان کا ٹینک اور ان کے 2 بلڈوزر بھی جلا دیے مجاہدین نے۔ اسرائیلی فوج نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں، ہمارے غزہ میں آپریشن کے لیے جانے والے فوجیوں پر حملہ ہوا ہے اور ہمارے 4 یہودی مردار ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل تسلیم کر رہا ہے کہ مجاہدین نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بیر صبر النقب الغربی، یہ غلاف غزہ کے اطراف میں واقع یہودیوں کے علاقے ہیں جن پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ وہاں پر مجاہدین نے میزائلوں کی بارش کی ہے۔ اسی طرح سے اسرائیلی فوج کا ایک فضائی اڈہ ہے جہاں پر ان کے جہاز ہیں، جہاں پر وہ میزائلوں کو لاتے ہیں اور غزہ میں آ کر برساتے ہیں۔ حد سریم نامی، اس پر مجاہدین نے ایک بڑا حملہ کیا ہے میزائلوں کا۔ اس کے علاوہ میرے سامنے ایک اور جو تازہ ترین خبر ہے، مجاہدین کی جانب سے رات گئے
اسرائیل کے مختلف شہروں کی طرف، جن میں تل ابیب بھی ہے، اسقلان اور اسدود اور سدیروت بھی ہیں، ان پر بھی میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ تو مجاہدین اپنے طور پر ویڈیوز بناتے ہیں اور جاری بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی ویڈیوز نہیں بن پاتی ہیں، تصویریں نہیں بن پاتی ہیں، لیکن مجاہدین بیانات جاری کرتے ہیں جو آتے ہیں اور جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ رکھنے لگا ہوں۔ میرے سامنے خبر ہے کہ اسرائیل کا جو غزہ میں زمینی آپریشن تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، یعنی زمینی آپریشن کرنے کا منصوبہ تھا اسرائیل کا، وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بیان میں کہا کہ جو غزہ میں ہم نے جنگ کا دوسرا فیز شروع کرنا ہے اس کے لیے ٹائم لگے گا، ہمیں 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 3 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے غزہ میں آپریشن کرنا ہے اور حماس کو ختم کر کے ہم رہیں گے۔ جب تک حماس کو ہم ختم نہیں کریں گے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ کہتا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ جب ہم غزہ میں آپریشن کریں گے، جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع کریں گے، تو اس کے بعد حماس غزہ میں نہیں ہوگا، حماس ختم ہو جائے گا غزہ سے۔ دوسری طرف اسرائیل کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیل کا یہودی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈر گیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ غزہ کا جو آپریشن ہے اس کو سیاسی بنیادوں پر فی الحال ملتوی کیا جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے اندرونی معاملات ہیں، لہٰذا کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم یہ آپریشن نہیں کر رہے ہیں، یہ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، غزہ میں جو زمینی آپریشن ہے اسرائیل صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے۔ خان یونس میں انہوں نے حملہ کر کے دیکھا لیکن ناکامی ہوئی، مجاہدین نے ان کو پھڑکا دیا۔ تو غزہ میں 482 کلومیٹر کی زیر زمین سرنگیں ہیں، مجاہدین کے ٹھکانے اسرائیل کو معلوم نہیں ہیں، ان کی سیٹلائٹس اور ان کے کیمرے نہیں دیکھ سکتے کہ زمین میں کہاں کہاں مجاہدین ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات فون پر رابطہ ہوا ہے۔ اب تک کوئی 10-12 مرتبہ فون پر رابطہ امریکی صدر سے جو نیتن یاہو کر چکا ہے۔ پوری جنگ کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے۔ نیتن یاہو نے سمجھایا کہ آپ یہ جنگ شروع نہ کریں۔ اور ایک اور خبر سن لیجئے، اسرائیل نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اسرائیل قطر کے ذریعے سے، ترکی کے ذریعے سے منت سماجت کر رہا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ حماس کو کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی یعنی سفارتی طور پر آپ ہم سے معاملات طے کریں۔ اب وہ سفارتی طور پر کیا معاملات ہیں؟ 2006 میں حماس کے مجاہدین نے ایک اسرائیلی یہودی فوجی پکڑا تھا، اس کے بدلے میں 1000 قیدی رہا کروائے تھے۔ اسرائیل کی جیلوں میں کوئی 8000 سے زائد جو فلسطینی مسلمان ہیں، جن میں کچھ مجاہدین بھی ہیں، بڑے بڑے کمانڈرز ہیں جو برسوں سے قید ہیں۔ تو حماس کا ڈیمانڈ ہے، حماس کا رابطہ، حماس کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے سارے لوگوں کو رہا کرو، ہمارے مجاہدین کو رہا کرو جن کی ساری زندگیاں جیلوں میں اذیتیں برداشت کرتے ہوئے گزر گئی ہیں۔ تو اسرائیل کو اپنی جیلیں توڑنا پڑیں گی، مجاہدین کو رہا کرنا پڑے گا۔ بدلے میں جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں کو رہا کر سکتے ہیں، لیکن مجاہدین کی اور بھی شرائط ہیں۔ مثلا ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جتنا نقصان غزہ میں کیے ہیں سارا یہ نقصان پورا ادا کیا جائے، یہ عمارتیں بنا کر دی جائیں، یہ سڑکیں، یہ ہاسپٹل بنا کر دیے جائیں، اور جو لوگ غزہ میں شہید کیے ہیں ان کی دیت ادا کی جائے۔ یہ بھی ایک شرط حماس کے مجاہدین کی جانب سے رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجاہدین کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف قطر اور ترکی ان کے ذریعے سے صرف یہ صلح کے لیے حماس کسی حد تک راضی ہوئے ہیں، یعنی وہ جنگ روکنے کے لیے راضی ہوئے ہیں، اور پھر غزہ پر جو بمباری ہے اس کو دیکھ کر۔ ورنہ مجاہدین کہتے ہیں کہ جب تک ہم مسجد اقصیٰ کو، قبلہ اول کو آزاد نہیں کروا لیتے ہیں تب تک ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے، یہ مجاہدین کا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال اسرائیل بے نقاب ہو چکا ہے، اسرائیل برباد ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں 7 لاکھ یہودی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں، جن میں سے 3 لاکھ تو اسرائیل کے یہودی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اسرائیل میں میں نے کہا کہ قیامت برپا ہے۔ وہ کیوں قیامت برپا ہے؟ اسرائیل کے یہودی اپنی حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے یہودی وزیر اعظم سے لڑ رہی ہے۔ اسرائیل کے یہودی فوجی کہتے ہیں کہ او نیتن یاہو، تم نے ہمیں برباد کروا دیے، تم نے ہمارے دوستوں کو مروا دیے ہیں۔ ناظرین کرام، اسرائیل کا جو نقصان ہوا ہے وہ بے تحاشا ہے۔ یومیہ 2 سے 3 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے جسے اسرائیل چھپا رہا ہے۔ برسوں کے لیے اس کی جو سیاحت کی انڈسٹری تھی وہ تباہ ہو گئی ہے۔ بہرحال میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کے جو ترجمان ہیں
اس نے اپنا ایک خطاب کیا ہے، اس میں کہا کہ ہناک مخاطر لخوض عملیہ بریہ فی غزہ وکثفنا ہجماتنا الجویہ، کہ اس نے کہا کہ غزہ میں زمینی آپریشن کرنے کے حوالے سے کچھ خطرات موجود ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ غزہ میں فضائی بمباری کر کے اپنے لیے خطرات کو کم کریں، اور ہم آنے والے دنوں میں اور حملے کریں گے، لیکن ہم عام شہریوں کو نہیں ماریں گے، یہ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے ہم رفتہ رفتہ غزہ میں جو جنگ کا اگلا مرحلہ ہے وہ بڑھائیں گے۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے قیدیوں کو حماس سے رہا کروائیں۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لبنان کی حدود سے بھی ہمارے لوگوں کو خطرات ہیں، وہاں بھی ہم اپنے یہودیوں کو نکال رہے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ ہے کہ مصر کا جو بارڈر ہے رفح، وہاں پر ایک مصری فوج کی چیک پوسٹ تھی، اس پر حملہ کیا ہے اسرائیلی فوج نے، اور 9 سے 10 مصری جو فوجی ہیں وہ زخمی کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ یہ غلطی سے حملہ ہو گیا ہے، اور مصر کی فوج اتنی بزدل ہے کہ اس نے جواب دینے کی بجائے ان کی معافی تلافی قبول کر لی ہے۔ اب رفح جو کراسنگ بارڈر ہے جہاں سے امدادی سامان غزہ کے لوگوں کے لیے پہنچایا جا رہا ہے، اس پر اسرائیلی فوج کے ملٹری سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ صرف اور صرف ہم امدادی سامان لوگوں کے لیے جانے دیں گے، اور جو فیول ہے وہ حماس کے قبضے میں نہ جائے، اس کی ہم تسلی کریں گے اور اس کا ہم یقین کریں گے۔ یہ بات اسرائیلی جو فوج کے ترجمان ہیں اس نے یہ بات کہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، میرے سامنے جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عود عشرات آلاف النازحین الی مدینہ غزہ و شمال القطاع بعد تعمد الاستعداد، کہ بہت سے جو غزہ کے لوگ ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر شمال سے گئے تھے، یعنی شمالی غزہ سے، وہ واپس آ گئے ہیں، کیونکہ اسرائیل جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ مصر کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیے ہے، اور یہ کہا کہ ہم نے غلطی سے حملہ کیا۔ وہ مصر کی چیک پوسٹ پر غلطی سے حملہ نہیں کہ جان بوجھ کر کیا ہے، تاکہ وہاں سے جو امدادی سامان کے قافلے ہیں ان کو متاثر کیا جائے۔ دوسری طرف میرے سامنے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مصر کے وزیر خارجہ سامع شکری سے فون پر رابطہ کیا ہے اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ نے مصری حکومت کو کہا ہے کہ